یہ تین چیزیں ایسی ہیں جن کو لبرل لوگ نہیں مانتے. کوئی کہتا ہے خدا نہیں ہے, اللہ کہتے ہیں ہے. کوئی کہتا ہے لیکن اس کے ساتھ اوروں کو شریک کر لیتے ہیں جو مذہبی لوگ ہیں. اللہ کہتے ہیں نہ, اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے, صرف وہ. تیسرا, تمہیں تمہارے اعمال کا حساب دینا پڑے گا. تو یہ تین باتیں جب نبی کیا کرتے تھے نا, تو مشرک ان میں سے ایک بات کو مانتے تھے, اور جو ملحد ہیں وہ ایک بھی نہیں مانتے تھے. جو اس دور میں ملحد تھے, ایتھیسٹ تھے, وہ کہتے تھے کوئی خدا ہے ہی نہیں. ان ہی الا حیاتنا دنیا نموت و نحیا وما یہلکنا الا الدہر. کچھ بھی نہیں ہے بھائی, ہم پیدا ہوتے ہیں, مر جاتے ہیں, یہ زمانے کے تصرفات ہیں, یہ نیچرل ہے. یہ کیا ہے سب؟ یہ نیچرل پروسیس ہے. جیسے بیج زمین میں ڈالو, پودا اگے گا, پھل اگے گا, آم ادلیں گے, نیچرل ہے نا. کرنے ورنے والا کوئی بھی بولو نہیں ہے. تو یہ سب آٹومیٹکلی ہو رہا ہے. مر گئے, کھاؤ پیو موج مستی. آج بھی بہت سے لوگ, زیادہ تر تو آج دنیا میں اسی طرح کے لوگ ہیں. حتیٰ کہ ہندو نام کے ہندو ہیں, سوچ ان کی بھی, وہ ہندوؤں کا بھی 7 جنم ورم والا گیا. وہ ایک ہندو پنڈت نے کسی نے کہا نا کہ کوئی برا کام کر رہا تھا, تو ہندو پنڈت نے اس سے کہا کہ تو اگلے جنم میں گدھا بن جائے گا. اس نے کہا پچھلے جنم میں گدھا تھا, اس جنم میں کیا بناؤں؟ کچھ اچھے کام کیے تو میں انسان بن گیا ہوں, تو اب میں دوبارہ کیا بن جاؤں گا؟ گدھا. تو پھر میں کچھ اچھے کر لوں گا, پھر انسان بن جاؤں گا. خیر یہ ان کا عقیدہ ہے, ہمیں اس سے کیا لینا دینا. تو ان کا یہ کہ 7 جنم ہوتے ہیں, لیکن اب دنیا میں لوگ اس کو, کیونکہ کسی مستند کتاب سے ثابت نہیں ہے وہ, تو جو ملحد تھے وہ کہتے تھے ان ہی الا حیاتنا الدنیا, صرف ایک دنیا کی زندگی ہے, مرتے ہیں, پیدا ہوتے ہیں, زمانے کے تصرفات ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. ان پہ قرآن نے رد کیا, اوحا ربک الی النحل. اللہ کہتے ہیں نیچر نے اتنی حسین ہے کہ ایک شہد کی مکھی, ملکہ مکھی, مزدور مکھیاں پورے ایک گیدرنگ کے ساتھ جاتی ہیں, چھتا تیار کرتی ہیں, اور فصل کی سبول ربی کی ذلولا. قرآن ایک چیز کو ہائی لائٹ کرتا ہے شہد کی مکھی کی. اتنے لمبے لمبے راستے ٹریول کر کے دوبارہ اسی چھتے میں آتی ہیں, ایسی خوبصورت مینجمنٹ کے بعد اور محنت کے بعد اتنا خوبصورت شہد نکالتی ہیں جس کا ذائقہ اتنا مزیدار, اور اس میں کیسی شفا رکھی ہوئی ہے. میٹھی چیزیں اکثر صحت کے لیے نقصان دہ ہیں, شہد صحت کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے. اللہ کہتے ہیں یہ فطرت کی بیوٹی نہیں ہے, یہ اس خدا کی کمال ہے جس نے اس فطرت میں حسن ڈالا ہے. حسن آٹومیٹکلی نہیں آتا. کبھی دیکھا دلہن بیٹھے بیٹھے تیار ہو گئی, بیوٹی پارلر جائے گی, 2 گھنٹے ڈسٹمپر کے ڈبے خالی ہوں گے. اب تو ایسے ایسے بیوٹی پارلر آ گئے ہیں تو اربوں روپے چھاپنے, مرد تیار کر رہے ہیں دلہنوں کو. یہ تو بڑی بغیرتی کی بات ہے یار. اور ایسی بیوٹی, ہمارے ایک رشتے دار بتایا کرتے تھے امریکہ تو بہت ایڈوانس ہے بھائی بیوٹی پارلر میں. ابھی خیر میں بیوٹی پارلر کے قصے لے کے نہیں بیٹھوں گا آپ کے سامنے. تو ایک بات کہنے تو, بیوٹی پارلر جانا عورتوں کا کام ہے, آدمیوں کا کام بولو. میں بغیر بیوٹی پارلر گئے 4 ہو گئی یار. تو اس کا مطلب بیوٹی پارلر جانا ضروری نہیں ہے. ہم آپ کے سامنے مثال بیٹھے ہوئے ہیں, تو اللہ کا شکر ہے ہم تو کبھی نہیں گئے. نہائے ڈیٹول سے نہائے اس دن جس دن ہماری شادی تھی, ٹھیک ہے, بس اس سے زیادہ کی ضرورت. پان گٹکا نہ کھاؤ, دانت صاف رہیں آپ کے, صحیح ہے نا. پان گٹکا کھاؤ گے تو پھر تیزاب سے کلیاں کرنی پڑیں گی شادی سے پہلے. تو آدمی جاگنگ کرتا ہوا, گھڑ سواری کرتا ہوا, سوئمنگ کرتا ہوا, تیر اندازی کرتا ہوا, ان کاموں میں جم میں اچھا لگتا ہے, محنت کرتا ہوا, سمجھتے ہو. اور فزیکل فٹنس کا خیال رکھو, توند نہ نکلنے دو, وزن نہ بڑھنے دو. بھائی یہ 2-4 چیزیں اگر آپ آڑے ترچھے ہو گئے, یہاں سے توند, یہاں سے ایک الگ سے 2-3 چیزیں جو ہوتی ہیں, سب میں چیزیں دائیں بائیں نکل رہی ہیں. بیوٹی پارلر تمہیں کیا بنا دے گا یار, وہ تو تھوڑا سا چہرے پہ تھریڈنگ ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں وہ کر دے گا, عجیب سچ بنا کے نکال دیتا ہے بندے کو. وہ آدمی نہیں لگ رہا ہوتا. پھر بھی میں نہیں کہہ رہا چلو گئے ہو تو تھوڑا سا بس کو بولو یار تھوڑا سا ریگ مال سے کیا کر دے, گھسائی کر دے, کتنا کافی ہے, زیادہ نہ فری کراؤ. تو آدمی ہینڈسم اچھا لگتا ہے. بیوٹی کس کی ہے؟ یہ عورتوں کا کام ہے. او من ينشأ في الحلیہ وهو في الخصام غیر مبین. اللہ کہتے ہیں عورت زیورات میں پلتی ہے. تو خواتین کے لیے ٹھیک ہے بیوٹی پارلر, آدمیوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو یہ ٹاپک قرآن نے بہت زیادہ بیان کیا ہے.